السلام علیکم ویورز، یہ ہیں ملک حبیب سلطان میاں والی سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بلوچ رہنما محمود اچکزئی نے پنجاب والوں پہ جو سنگین الزامات عائد کیے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے؟ آپ تاریخ پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اس پہ ضرور بولیں، نوجوان نسل کی رہنمائی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حبیب صاحب، میں اس پہ 1 2 3 4 بار سے بھی شاید زیادہ بار بات کر چکا ہوں، اور میں یہاں تک گزارش کر چکا ہوں کہ میرے بہت سارے جو رفقا ہیں مختلف اخباروں میں، ان لوگوں نے بڑی محنت سے بڑا تفصیلاً اس کا جواب دیا ہے۔ وہ اب ڈھیٹوں کی طرح کوئی بولے نہ بولے، یہ اس کی مرضی ہے، اور بات ہے۔ باقی یہ محمود اچکزئی صاحب کو چونکہ میں جانتا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، میں ان کے لیے نہیں کر رہا کہ جی خب سے باطن بندے کے اندر کوئی چیز ہے کسی کے بارے میں، تو آئی ڈونٹ نو پنجابیوں کے بارے میں ان کے اندر کیا ہونا ہے، میں آئی ڈونٹ تھنک سو۔ وہ ممکن ہے بے خبری ہو، لا علمی ہو، جہالت ہو، تو میں اس کا شافی جواب دے چکا ہوں کہ بھائی ایک جو ٹرم استعمال ہوتی ہے ہمارے ہاں پنجاب میں خاص طور پہ، سکھا شاہی، تو اس سکھا شاہی کی ٹرم کا تعلق مہاراجہ رنجیت سنگھ کی گورننس سے نہیں ہے، وہ بہت اعلیٰ تھی، اس کو بھی چلو اگر آپ ڈال لو، کیونکہ بادشاہی مسجد میں گھوڑے بندھے رہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد جو گند مچا پنجاب میں، خدا کی پناہ، جو قتل و غارت، جو سازشیں، جو طوائف الملوکی، جو افراتفری، تو وہ ناقابل بیان ہے۔ تو لوگ توبہ توبہ کر اٹھے تھے کہ پروردگار کسی کو بھیج دے، کم از کم اس نفسا نفسی، افراتفری، قتل و غارت، تباہی، بربادی، لوٹ مار سے نجات مل جائے۔ سو انگریزوں کو ویلکم، لیکن اس کے باوجود ایک طویل کو گوہاویہ آپ لے لو، وہ کیا تھے، بھگت سنگھ، اور پھر وہ ہمارے ایک ان کے اوپر سیریل بھی، پی ٹی وی کے سیریلز بھی موجود ہیں، میں بڑھاپے کی وجہ سے نام بے شمار نام ہے، فریڈم فائٹرز، اور حتیٰ کہ یہ جسے عبداللہ بھٹی کہتے ہیں، احمد یار کرل کی، سوری نام یاد آ گیا، جسے عبداللہ بھٹی کہتے ہیں، وہ تو استعمار کہتا تھا مغلوں کو۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کو چانوں کو دیکھ کے، حالات اور واقعات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ یار بندہ کہتا ہے یار میرا جو سو کالڈ اپنا ہے، مجھے کوئی غیر ہی آ کے اس کے چنگل سے، اس کی صفاقی سے، اس کی بے رحمی سے، اس کی ناانصافی سے، تو یہ اپنے پرائے کا ایک بڑا دلچسپ کانسیپٹ ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور کر کے دیکھو کہ ہم نے 14 اگست 1947 کے بعد کہتے آزادی آزادی، میرے چند دن پہلے بڑی رٹ لگائی ہوئی ہے، کیا آزادی؟ اس ملک کا عام شہری آج بھی تھانے کا بھی غلام ہے، پٹوار کا بھی غلام ہے، کیا آزادی آزادی؟ فرق یہی پڑا ہے نا کہ پہلے کوئی اپنا لارنس تھا، اب کوئی لال دین ہے، نام بدلے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کی یہ جو ظواہر ہیں، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وہ کرتے ہیں، تو عمرے کرنے بھی ہمارے آپ کے خرچے پہ چلے جاتے ہیں، یہ تو کیا ہے یہ؟ سو لوگوں کو امن چاہیے ہوتا ہے، سکون چاہیے ہوتا ہے، انصاف چاہیے ہوتا ہے، عزت نفس چاہیے ہوتی ہے، تحفظ چاہیے ہوتا ہے۔ سو اس کا رد عمل تھا۔ اب اس کا پنجابیوں کو ایسے اسٹریچ کرنا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، میں پہلے ہی تھوڑی سخت زبان استعمال کر چکا ہوں محمود اچکزئی کے بارے میں، جو مجھے خود نہیں اچھی لگی، لیکن بہرحال تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ویورز، محمد فاروق صاحب ہیں بحرین سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک ویڈیو سن کے سوال ذہن میں آیا ہے کہ جو معصوم بچوں کو ظالمانہ طریقے سے زندگی سے محروم کرتے ہیں، ان کا خدا کیسا ہوگا؟ محمد فاروق صاحب، ایک جملے میں جواب ہے، جن کا کوئی خدا ہوتا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ یہ ہے محمد کمال خان پشاور سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جلسوں میں میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں وغیرہ وغیرہ کہنے والے ہمارے لیڈر اپنے اور عوام کے درمیان ایک بڑا فاصلہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوا کہ جلسہ گاہ میں باڑ لگا کر عوام اور لیڈران کے درمیان واضح فاصلہ وغیرہ وغیرہ، کیا یہی اور
کیا یہی محبت اور اعتماد کی علامت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد کمال خان صاحب یہ اقتدار سے باہر ہوں تب بھی فاصلہ سیکیورٹی کے نام پہ، اور جب یہ اقتدار میں ہوں تب بھی فاصلہ سیکیورٹی کے نام پہ. اس کی وجہ ہے یہ ڈھونگیے ہیں، یہ فراڈیے ہیں، یہ پولیٹیکل لیڈرز نہیں ہیں. میں کب سے چیخ رہا ہوں کہ جسے جمہوریت کہتے ہیں وہ جمہوریت نہیں ہے، جسے آپ رہنما کہتے ہیں وہ ٹھگ ہیں، وہ رہزن ہیں، وہ چور ہیں، وہ ڈکیت ہیں. کون آتا ہے یار؟ مجھے تو بتائیں. میں کو بہت اچھا ناسی کو بہت برا آدمی بھی نہیں ہوں. میں ایک بندہ جس نے مہینوں کے حساب سے اپنے بیسمنٹ سے ہی باہر نہیں جانا، میں اپنے بیلی پور والے گھر میں وہاں سے باہر نہیں جاتا تھا. تو میں جس نے ملنا ملانا کسی اس نے کیا بیچارے نے زیادہ کیا برائی کر لینی ہوگی. تو مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ نہیں سوچتے اس کے بارے میں کہ ایک بندہ ہے، ایک پولیٹیشین کیا ہوتا ہے؟ پولیٹیشین کون لوگ آتے ہیں؟ کو پڑھا لکھا، کو پروفیشنل، کتنے فیصد ہوتے ہیں؟ 1% بھی نہیں. چور چکے اٹھائی گرے گنڈ کپ جیب کترے، یہ وہ قسم ہے جو پالیٹکس میں آتی ہے. کرتے کیا ہیں؟ ایک پارٹی میں گھسے، پھر گھستے ہی چلے گئے. منت تڑلا خوشامت ذلت، پارٹی لیڈرشپ تک وہ رستہ بنایا اور حرام بھی کھلایا، خوش آمدیں بھی، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تاکہ وہ انشور کر سکیں کہ الیکشن میں ان کو ٹکٹ مل جائے گی. ٹھیک ہے جی، اچھا ٹکٹ مل گئی تو پھر کیا جی؟ کروڑوں روپیہ. اگر وہ پہلی بار لڑ رہا ہے تو پھر تو اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے نا. کروڑوں روپیہ وہ خرچ کرتا ہے، در در وہ دھکے کھاتا ہے. جن کی شکلوں پہ یہ تھوکنا پسند نہیں کرتے، ان کو یہ جتھیاں بھی ڈالتے ہیں، ضابطیں، برادریاں، ہر شے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، اور پھر اگر یہ جیت جاتے ہیں تو یہ میرے اور آپ کے لیے گھٹیا ترین تنخواہوں کے عوض یہ قانون سازی کرنے جاتے ہیں. پھر تو یہ سارے کے سارے عیدی ہو گئے. ساری پروونشل اسمبلیز دیکھ لیں، سینٹ دیکھ لو، نیشنل اسمبلی دیکھ لو، اتنے عیدی اور اتنی نحوست ملک پہ. عیدیوں کا لشکر ہوتا ہے، بھوک ننگ کا بھی لشکر ہوتا ہے. تو ہماری کھوپڑیوں میں یہ بات کیوں نہیں بیٹھتی؟ یہ فارچون ہنٹرز ہیں، جو مہم جو ہیں. پرانے زمانے میں نہیں ڈاکوؤں کا جتھا آتا تھا، پورے کا پورا گاؤں گھیر لیتے تھے، پھر وہ ان کو لوٹتے تھے اور وہ گھوڑیوں پہ بیٹھ کے چلے جاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. تو ان سے ایکسپیکٹ کرنا، یہ نہ کہیں تو کیا کریں؟ یہ جب کہتے ہیں میری بہنوں تو میرے بھائیوں تو میرے بزرگوں تو میرے فلانوں، تو کیا کہیں؟ بیوقوفو، وہ جاہلو، وہ بد شکلو، وہ بھوکا ننگو، وہ ان پڑھو، ایسے کہہ کے مخاطب کریں. آپ ان کی ان باتوں میں اگر دھوکے میں ہو جاتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، ادروائز نہیں. یہ ڈے ون سے ہی آپ کے ہوتے ہی نہیں.